ویلکم بیک چیز. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان, اور اس وقت رائزنگ پاکستان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آرکیٹیکٹ ماہنور, اور ماہنور سے آج میں تو بہت سارے کویشچنز کرنے والی ہوں. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ گھر بنوانے والی ہیں؟ وہ بھی ابھی آج تو پہلا وہ بھی کیا مطلب وہ بھی ہوگا, لیکن پہلے میں ذرا تھوڑی ٹپس. گھر بنانے کے ڈریم کو کھل کے بتانا چاہیے. انشاءاللہ میں اپنا گھر بناؤں گی. یہ چیز, یہ اسپرٹ چاہیے. مانور ویلکم, السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک. چیک کیا ہے یہ کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ آج آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی کلر کوآرڈینیشن ہوئی ہوئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں, بلکہ ہمارے تو جوتے بھی میچ کر رہے تھے. What's going on here? No idea. بھائی دیکھیں, ہمیں پتا تھا کہ پاکستان کی ایک لیڈنگ ینگ آرکیٹیکٹ آ رہی ہیں, تو ان کے سامنے تو ذرا ہم نے بھی ذرا تیار ہو کے. نہیں, you guys always look so good. اچھا مانور, یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ سیگمنٹ پہلے عبداللہ کرتے تھے. بالکل پتا. اب آپ کے کالیگ بھی ہیں, دوست بھی ہیں, بڑا زبردست ان کے جانے کے بعد ہمارے ویورز کی مانور بڑی فرمائش تھی کہ بھئی وہ سیگمنٹ دوبارہ شروع کیا جائے. رائٹ. سو اب آپ کے اوپر یہ ناتواں کاندھوں پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عبداللہ کے کام. نو پریشر ہے نا. نو پریشر. کیا ہے جی سین آج کا؟ آج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ جب لوگ گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بیسکس ہوتی ہیں جو ان کو ضرور خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے لینڈ لے لی اور آپ نے بس کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بس کمرے بنائے اور ہر چیز کو بس ویسے ہی بنا دیا. ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, اور تھاٹ پروسیس کے علاوہ کچھ 4-5 بیسکس ہیں جن کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. تو آپ کا ڈیزائن ڈیفینیٹلی اچھا ہی ہوگا. آپ کا گھر جب بنے گا, آپ اس میں رہیں گے تو آپ کو مزہ ہی آئے گا. تو وہ کچھ بیسکس ہیں جو بڑی ٹیکنیکل باتیں, بٹ دے آر ویری سمپل, سو وہ کوئی بھی فالو کر سکتا ہے کبھی بھی. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہم کچھ تصاویر جی ہم کنٹرول روم سے کہیں گے کہ وہ ساتھ ساتھ دکھائیں. جی, پہلی جو چیز میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جس پہ وہ ہے نیچرل لائٹ. آپ کا جب بھی گھر آپ بنائیں, آپ کوشش کریں کہ آپ جتنی زیادہ اس کے اندر لائٹ لے کر آ سکتے ہیں کسی بھی طرح, چاہے وہ بڑی ونڈوز کے تھرو ہو, کورٹ یارڈس کے تھرو ہو, ورانڈاز کے تھرو ہو, لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے گھر کے اندر نیچرل لائٹ چاہیے ہے. کیونکہ جو یہ ڈیفیوزڈ لائٹ ہوتی ہے, اس سے یہ بھی آبویسلی آپ کو انرجی دیتی ہے, لیکن جو بات سورج کی روشنی میں ہے وہ کسی بھی روشنی میں ایسا نہیں ہے. بچت بھی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کی وہی آپ کی والی بات کہ ساتھ اس کے آپ کو وینٹیلیشن بھی ملتی ہے. پھر کہ اگر آپ بڑی ونڈوز دے رہے ہیں تو آپ کو ایک اچھا گھر ویل لٹ بھی ہوگا, ویل وینٹیلیٹڈ بھی ہوگا, اور آپ کو نہ اے سیز یوز کرنے پڑیں گے, اور بچت آپ کی 2 ویز ہو جائے گی, لائٹ کی بھی اور ساتھ ایئر کنڈیشننگ وغیرہ کی بھی. تو یہ ایک اللہ میاں نے جو ہمیں انرجی کے سورسز دیے ہوئے ہیں, ان کا تو کوئی بل نہیں آتا. کوئی بل نہیں آتا, نہ ہوا کا بل آتا ہے نہ سورج کا. صرف آپ کو تھوڑا سا وائزلی ان کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ ان کا فائدہ میکسیمم اٹھا سکیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے اندر ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. یہ 2 بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. اچھا مانور, وہ جو پرانے وقتوں میں ہمارا روشن دان کا کانسیپٹ ہوتا ہے, بالکل میں بھی اسی پر آنا دیکھیں تو اسی حوالے سے ہے روشن دان, یعنی اس سے روشنی بھی آ رہی ہے, اور روشن دان کو جب آپ کھولتے ہیں تو وینٹیلیشن بھی ہوتی ہے. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. تو جو کانسیپٹ روشن دانوں کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو گرم ہوا جب اوپر اٹھے گی تو وہ ان روشن دانوں سے باہر نکل جائے گی, اور اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ٹھنڈی ہوا آئے گی جو آپ کی نیچے کی جو کھڑکیاں آپ نے دی ہوئی ہوں گی وہاں سے وہ سک ان کر رہی ہوئے گی. اچھی بات ہے, دیکھیں ذرا. اور اب گھروں میں سے روشن دان غائب ہے, کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک پرانے زمانے کی چیز ہے, بٹ وہ اتنے اسمارٹ لوگ تھے کہ انہوں نے یہ پورا سسٹم یہ سوچ کے بنایا ہوا تھا کہ آپ کا جو اس کو اسٹیگ افیکٹ کہتے ہیں کہ ہوا کی ریپلیسمنٹ کنٹینیوسلی ہو رہی ہو اور ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی. اب ہم نے کہا نہیں چلو جی اے سی لگاؤ اور اسپلٹ اے سی لگاؤ اور پیسے بھی دیں اور خرچے بھی کریں. بٹ تو کیا آج کل آپ کی جنریشن کے جو آرکیٹیکٹس ہیں وہ اس طرح کے پرانے, جن کو ٹیکنیکلی تو نہیں لیکن ہم ایک پریمیٹیو لائف سٹائل کہہ سکتے ہیں, کہ اس میں جا رہے ہیں کہ روشن دان یا بہت سے آرکیٹیکٹس ایسے ہیں جو ان چیزوں کو ابھی بھی یوز کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیزائننگ ود کانٹیکسٹ. اب ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک گرم ایریا ہے, گرمیوں میں ہمیں بہت زیادہ گرمی ملتی ہے, تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کانٹیکسٹ میں اسی لیے یوز ہوتی تھیں پہلے اس جگہ میں کیونکہ یہاں کی نیڈ تھی. تو اچھا تو ہے جو آرکیٹیکٹس اس کو یوز کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور دیر آر لاٹ آف آرکیٹیکٹس جو یوز کرتے ہیں ان چیزوں کو. شاید اس کی وجہ یہ ڈبل سٹوری والے گھر بھی ہیں, کیونکہ پہلے چھت ذرا اونچی ہوتی تھی, سنگل سٹوری ہوتا تھا, اس میں روشن دان. اب وہ ہم نے اس کو چھت کا ہائٹ کو کم کر دیا ہے کیونکہ اوپر ایک اور ہم نے سٹوری ڈال دی ہے تاکہ اپر پورشن کرائے تے دے دیں گے. وہ ہم اس طرح
हम बचत करें। हम ऐसे बचत कर रहे हैं ताकि वो पैसे हम बिल में दे दें। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड ये है जी। अच्छा, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी कि बहुत से लोग इस तरह होते हैं जो बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ कर लेते हैं अपने घरों के अंदर। तो आपको चाहिए कि आप एक न्यूट्रल पैलेट रखें अपने घर में, वो सबसे अच्छा है। और वो इसलिए अच्छा है कि आप यू कैन प्ले अराउंड विद कलर्स लेटर ऑन। अगर आपकी टाइल्स, आपकी जो सॉलिड चीज़ें जैसे सीलिंग्स हो गई, दीवारें हो गई, ये वार्डरोब्स हो गई, इसको आप न्यूट्रल कलर्स में रखें। और लूज़ चीज़ों में, जैसे अब ये सोफ़ा है फॉर एग्जांपल, अगर आपको कलर का इतना शौक है तो फिर आप लूज़ चीज़ों के अंदर अपने कलर्स को पॉप इन करें ताकि लेटर ऑन आप उसको रिप्लेस भी कर सकें। आप अपनी पेंटिंग्स में, अपनी वॉल हैंगिंग्स में, फर्नीचर में, उसमें कलर्स को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये कुछ आइडियाज़ हैं कि अगर आप न्यूट्रल्स में रहना चाहते हैं तो आप उसके साथ फिर फर्नीचर भी न्यूट्रल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और न्यूट्रल इज़ बेसिकली फॉरएवर, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और इसी के साथ एक और पॉइंट है कि आपको ऐसे फर्नीचर पीसेस रखने चाहिए जो थोड़े टाइमलेस हों, जो ऐसा ना हो कि वो इन है आजकल तो मैंने इसीलिए ये सोफ़ा रखा हुआ है, या मैं एक सर्टेन तरह का कोई टाइल इन है, या मैं वो चीज़ करना चाह रही हूँ। आपको टाइमलेस चीज़ें आप रखें, यानी वो हमेशा किसी भी इन एरा रहे। में हमेशा इन रहे। और जो आप बहुत अगर स्टाइल लाना भी चाह रहे हैं तो देन अगेन आप थ्रू पेंटिंग्स, थ्रू कुशन्स, थ्रोज, रग्स, आप इन चीज़ों से वो थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सेसरीज हैं उनके साथ एक्सेसराइज करें एग्जैक्टली कलर्स में। तो न्यूट्रल उसका हमेशा आपको फ़ायदा ही होगा। एक तो आपको एक बड़ी सुकून की फीलिंग होती है इस तरह की जगह के अंदर कि जिसके थोड़े से न्यूट्रल कलर्स हों। तो दिस वाज वन थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट। अगली स्लाइड पे हम अगर बढ़ें, कंट्रोल रूम जी, these are some examples of कुछ एग्जांपल्स हैं कि न्यूट्रल कलर्स में आप खेलेंगे और टाइमलेस पीसेस हैं। जैसे चेस्टरफील्ड्स हमेशा इन फैशन रहते हैं, वुड हमेशा इन फैशन रहती है। इसी तरह अगर आप सिंपल बेड्स रखेंगे तो वो इन फैशन रहेगा और आपका घर कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि हर 5 साल के बाद आप कहेंगे यार कि मैं अब ये भी, जिस तरह आप देखेंगे बिल्कुल एक अच्छा स्लीक सा वुडन टेबल है, तो forever in style। मुझे लग रहा है महानूर की चॉइस ज्यादा सिंपलिस्टिक है ना? I like minimal stuff। हाँ, मिनिमलिस्टिक अप्रोच आप एज अ डिजाइनर अप्लाई करते हैं। और ये देखिए, ये मैंने स्पेशली इसलिए पिक्चर रखी थी ताकि आजकल मुझे बहुत फीलिंग आती है कि we're sort of living in concrete blocks। बहुत क्योंकि स्पेस की कमी होती जा रही है तो हम चाहते हैं कि हर कोना हमारा यूटिलाइज हो रहा हो, बिल्ट हो हर कोना। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए ग्रीनरी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लॉन की स्पेस नहीं भी है तो आप अपने लिए छोटे छोटे एरियाज निकालें जिसके अंदर आप प्लांट्स को ज़बरदस्ती लेकर आएँ। ठीक, इंडोर प्लांट्स को लेकर आएँ, आउटडोर के लिए बालकनीज छोड़ें, कोर्टयार्ड्स छोड़ें। ग्रीनरी जो है उसको घर के अंदर आप लेकर आएँ। कंट्रोल रूम कोई और तस्वीर है हमारे पास या ये आखिरी थी? जी, ये आखिरी एक ये पिक्चर इतनी अच्छी लगी है कंट्रोल रूम। राशिद कह रहे हैं फिर देखें, बहुत प्यारी है। अभी राशिद बहुत प्यारी है, वेरी गुड। हाँ, ये वाली दिखाना चाहते थे, वो ये दिखाना चाहते। ग्रीनरी का ही मेरा पॉइंट है कि आप अपने पूरी कोशिश करें, चाहे आपके पास छोटी सी जगह भी क्यों ना हो, कि आप अपने प्लांट्स के ऊपर फोकस करें। प्लांट वाटर बॉडीज, ये सब चीज़ें दे वेरी ईजी टू प्लेस एंड वेरी ईजी टू मेंटेन, और एकदम आपकी जगह फ्रेश हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी नाइस। कोई एक आध पॉइंट ऐसा रह गया हो कि जो घर बनवाने जो लोग शुरू कर रहे हैं फातिमा की तरह, जिनका घर बनने वाला है, वो एक तो ये बात है जो मैं इसके अलावा करना चाहूँगी कि स्पेस को ज़ाया ना करें। ठीक है, आपका लैंड इतनी बड़ी कमोडिटी बन गई है, आप इतनी महंगा पीस ऑफ लैंड लेते हैं और उसके बाद आप बड़े बड़े कमरे छोड़ देते हैं, बड़े बड़े बाथरूम्स बना देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट कमरे बनाएं। नहीं, मैंने बाथरूम में क्रिकेट खेलनी होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें ह्यूज बाथरूम्स चाहिए। Exactly। आपको नहीं चाहिए ह्यूज बाथरूम। आप उस एरिया को जो आप उसमें वेस्ट कर रहे हैं, आप उसका लॉन बना लें, छोटा सा बालकनी दे दें, एक एक्स्ट्रा उस पर प्लांट्स रख लें। लेकिन किचन प्लीज बड़ा होना चाहिए। किचन, अच्छा, एटलीस्ट बेडरूम भी बड़ा होना चाहिए। हाँ, नहीं, ये देखिए, वो मानूर कहेगी अच्छा भाई मुझे क्यों बुलाया आपने, मतलब वो आए, मुझे क्यों बुलाया आपने? ये छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ना, है ना? घर तो एक ही दफा बनना है। अच्छा, मेरा बेडरूम बड़ा हो जाए, बाकी सबके छोटे कर देंगे। आपका किचन बड़ा कर लेंगे, मेरा किचन अच्छा, लेकिन किचन पे आपका क्या ओपिनियन? किचन पे मेरा ये ओपिनियन है कि जो ग्रीस किचन और फ्रंट किचन का कॉन्सेप्ट है वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप एक बिल्कुल छोटा सा किचन रखें अपनी उसके लिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत हैवी ड्यूटी कुकिंग होती है पाकिस्तान में, लेकिन एक साथ कढ़ाइयाँ निहारियाँ जो है उसमें बने, वो उसमें बनाएं, लेकिन अपने लाउंज के साथ एक ओपन किचन ज़रूर रखें। क्योंकि मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पसंद कि जो खातून है वो हर वक्त बस किचन में अकेले बंद होके काम करें। उनको लाउंज के साथ एक काउंटर दें, एक अच्छा सा चूल्हा हो, वहीं पर सिंक हो, वो काम भी करें, आपके साथ इंटरैक्ट भी करें।
تو یہ میرے خیال سے ایک امپورٹنٹ پارٹ نہیں ہے. بھی کچنز کے اوپر ہم الگ سے ایک سیگمنٹ رکھیں گے. بالکل, اور یہ تو بالکل بیسکس ہے. ایگزیکٹلی. اور ایک اور بات, پلیز ہمیشہ ایک پروفیشنل کو ہائر کرے اپنے کاموں کے لیے, کیونکہ آپ شروع میں تو سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں اگر میں ایک پروفیشنل ہائر نہیں کر رہا یہ بندہ میرے 5 کام کر دے گا, بٹ وہ ان دی اینڈ اٹ ول کاسٹ یو مور, کیونکہ وہ آپ کے کام خراب کرے گا. penny wise pound foolish. بالکل. Manu, thank you very much, بہت بہت شکریہ. Welcome to the team of Rising Pakistan. اور ہم آپ کی اس سیگمنٹ کا کلپ جو ہے وہ عبداللہ کو ضرور بھیجیں گے. پلیز ضرور بھیجیے گا, and then we'll talk about it. ہے نا کہ عبداللہ کا کیا پروفیشنل اوپینین ہے. All the best. Thank you very much. Thank you so much. فاطمہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد کیا ہے؟ بریک کے بعد جی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سارا بھٹی, جو ماڈل بھی ہیں, ایکٹریس بھی ہیں, انفلوئنسر بھی ہیں, اور سوشل میڈیا بھی ہے ہمارے. سوشل میڈیا بھی ہے, تو سوشل میڈیا بھی کیوں نہ کر لیں, ہے نا؟ کریں نا, اب بھی کرتے ہیں جی. سوشل میڈیا کرو, پھر بریک پہ جائیں گے. یار ذرا کمرشلز کو تھوڑا روک کے رکھو, کوئی مسئلہ نہیں. سوشل میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹو پروڈیوسر جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے بھیجے پیغامات. اچھا جی, سب سے پہلا جو ہمارے پاس میسج ہے وہ عمران نے ہمیں فیصل آباد سے میسج کی ہے, اور توثیق کو کہتے ہیں جی السلام علیکم. یہ پیغام میری امی کی طرف سے ہے جو روزانہ 7:30 بجے ٹی وی آن کر کے مجھے کہتی ہیں تم وقت پر نہیں اٹھتے, وہ ٹی وی اسکرین دیکھو. توثیق سچ سور کے صبح ٹی وی پر پروگرام کرنے آ گیا ہے. یہ کہہ کے وہ مجھے زبردستی اٹھا دیتی ہیں, اور ہم دونوں آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور ساتھ ناشتہ انجوائے کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہی رائزنگ پاکستان کا مقصد ہے کہ جو صبح نہیں اٹھتا وہ اٹھنے میں اس کو مدد ملے, اور آپ ہماری اس انرجی اور اس فن فلڈ مارننگ کا حصہ بن سکے. بالکل جی. اس کے بعد ہمیں قمر نے میسج بھیجا ہے آزاد جموں کشمیر سے. ویلکم بیک, آپ ہمارے لیے صرف ٹی وی ہوسٹ ہی نہیں ہیں بلکہ انفارمل استاد بھی ہیں. آپ کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں. ہم ہمیشہ آپ کو مارننگ میں ٹی وی اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ قمر, جیتے رہیے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, اس کے بعد ہمیں عریش نے میسج کیا, لیکن انہوں نے ہمیں اپنی جگہ نہیں بتائی ہے, اور وہ کہتی ہیں جی السلام علیکم. استاد صاحب تو چھٹی پر تھے مگر $1 ملین ایڈوائس پر ہم عمل کر رہے تھے. بجلی بچانا, آج کا کام کل پر مت چھوڑیں, بچوں کے ساتھ ضد نہ کریں, ایسی بہت ساری آپ کی ایڈوائزز پر ہم عمل کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عریش, بہت بہت شکریہ, جیتی رہیے. آئی ایم سو ویری ہیپی. جی, اس کے بعد فرح الوی نے ہمیں پاک پتن سے میسج کیا ہے, اور وہ کہتی ہیں پروگرام رائزنگ پاکستان پی ٹی وی کے عہد کا ایک بہت ہی منفرد پروگرام ہے جو نہ صرف ہم سب کو نئی معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ ہر دن ایک نیا جوش ولولہ بھی دیتا ہے. واہ جی واہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اس کے بعد عمان نے ہمیں چیچا وطنی سے میسج کیا, اور وہ کہتے ہیں جی رائزنگ پاکستان میں توثیق بھائی کو ویلکم بیک, لیکن ہم آپ سے ناراض ہیں کہ آپ بغیر بتائے چلے گئے تھے. آپ کی سزا ہے کہ آپ کو کوئی گانا سنانا پڑے گا. کیا بات کی ہے, چلے جی گانا سنائیں جلدی سے. گانا سنانا پڑے گا. چلے. کچھ لوگ روٹھ کر ہی لگتے ہیں کتنے پیارے, کچھ لوگ. ویسے اصل یہ گانا ہے کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے. میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ روٹ کر ہی لگتے ہیں کتنے پیارے. بالکل. اچھا جی, اس کے بعد ماہنور نے ہمیں بھیجا ہے منڈی بہاؤدین سے, اور وہ کہتے ہیں میری طرف سے رائزنگ پاکستان کی ٹیم کو سلام. توثیق انکل, آپ کے جانے کے بعد فاطمہ آپی اور رشنا نے بہت اچھا پروگرام ہوسٹ کیا, لیکن آپ کو جو السلام علیکم کہیے جناب, کیا حال ہے, فٹ ہیں, انرجیٹک ہیں, کہنے کا انداز ہے وہ بہت ہی انرجی دیتا ہے. میری آپ سے 2 فرمائشیں ہیں جی. ایک تو میم رباب کو اس کا سیگمنٹ دوبارہ شروع کریں, ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ بھی بابر اعظم کے فین ہیں, اور میں بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بہت بڑی فین ہوں, ان کو شو میں بلائیں. بالکل ٹھیک مانور, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آپ کی ہم نام کا میسج آیا ہے مانور, تھینک یو ویری مچ. بالکل پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹارز کو ہم رائزنگ پاکستان میں ضرور بلوائیں گے. آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی. کنٹرول روم کچھ کہنا چاہ رہا ہے. جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تصویروں کی طرف کہ ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی بالکل, بس آ جائیں, پھر آ جائیں جی تصویروں کی طرف جلدی سے آئیں, کیونکہ اس کے بعد سارا بھٹی سے ہم نے ملوانا ہے. جی, آپ کی فیوریٹ انفلوئنسر, ایکٹریس, ماڈل, نیوٹریشن, ہیلدی لائف سٹائل کی گرو, ان سے بہت ساری ہم نے باتیں کرنی ہے, لیکن جلدی سے آپ کی کچھ پکچرز جی. سب سے پہلے ہمیں فرح الوی نے بھیجی ہے جی پاک پتن سے تصویریں. اوکے, واہ جی واہ, پاک پتن کا یہ سن رائز ہے کہ سن سیٹ ہے, مانور بتائیں. سن رائز ہے. واہ جی واہ, بیوٹیفل سارا, زبردست, ویری نائس, شاباش, بہت اچھی آپ کی فوٹوگرافی ہے, گڈ جاب. اچھا جی, یہ دیکھیں. اس کے بعد ہمیں کامران صاحب نے بھیجی ہیں ڈسٹرکٹ میاں والی سے, تحصیل پپلاں سے.
तस्वीरें भेजें, देखते लो जी, पिपला वालों की एंट्री हो गई है, फिल्टरों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। ओह देखिए जरा, वाह क्या जी वाह, आसमान है और क्या ही लेकिन हमारे- ब्यूटीफुल भी, वेरी गुड, शाबाश, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी थी पिक्चर। बिल्कुल। अच्छा जी, अब्दुल्ला ने हमें तस्वीरें भेजी हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल से। अच्छा जी, अब्दुल्ला की एंट्री हो गई। अरे वाह, इनके नाम तो बताओ अब्दुल्ला, ये टीचू पीचू नीचू कौन कौन है? इनमें से टीचू कौन सा है, पीचू कौन सा, नीचू कौन सा है? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। ओहो, ये तो भाई मतलब ये तो बिग बॉस लग रहे हैं मुझे, है ना? ओह ब्यूटीफुल पिजन्स, वेरी नाइस। अब्दुल्ला का बर्ड्स का शौक है ना जी? और हमारे जो प्रोड्यूसर है राशिद भाई, उनको भी बर्ड्स का बहुत शौक है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल जी। उसके बाद हमें रानिया नाज ने तस्वीरें भेजी हैं रावलपिंडी से। वेरी नाइस। अच्छा, ये अभी अब्दुल्ला की चल रही है, वो देखो ना बर्ड्स की तस्वीरें आई तो राशिद कह रहा है आज सिर्फ बर्ड्स की तस्वीरें चलेंगी, अब भूल जाओ, सारा भट्टी हमें नहीं छोड़ दो, चाहिए, हमें सारा भट्टी नहीं चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद रानिया नाज ने रावलपिंडी से तस्वीरें भेजी। रानिया नाज, फूल आ गए अब। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अरे भाई रानिया, आपको तो बागबानी का शौक है और ये हमें लग रहा है आपका छोटा सा जो घर का गार्डन है इसमें बहुत ही प्यारे मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं, देखिए, है ना जी? वेरी नाइस रानिया, आपने ये सबसे क्यूट है ये सबसे अच्छा जी। वेरी नाइस। उसके बाद हमें साजिद अली मिनहास ने भेजी हैं तस्वीरें रहीम यार खान से। बस एक ही तस्वीर भेजी। ये एक ही तस्वीर है, ये उन्होंने क्या कहा है? एक ही काफी है। ये पता है क्या है जी? ये क्या है कि कल की जो हमने $1 मिलियन एडवाइस दी थी आपको कि गर्मियां आ गई हैं तो घर में कोई पानी या कोई ऐसी चीज आप रखें कि परिंदे आके पानी पिएं या बाजरा खाएं या कुछ खाएं, तो ये उन्होंने उसकी तस्वीर भेजी है कि इनके घर में इन्होंने ये एक फैसिलिटी दी है जानवरों के लिए, परिंदों के लिए कि बाकी पानी पी। वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मिनहास साहब। हम चल के लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सारा भट्टी से आपको मिलवाते हैं। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।